30 سال سے ہم ہی اس ملک پہ ہم تو کہہ رہے ہیں انیشیٹ تو کریں نا انیشیٹ. اچھا اب چونکہ پولیس کی بات ہو رہی ہے, آپ صوبے کے آئینی سربراہ ہیں, وسیم اکرم پلس انتظامی سربراہ ہیں, آپ آئینی سربراہ ہیں. آئینی سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے آئینی حقوق, جس میں سب سے پہلا حق ہے میری لائف اینڈ پراپرٹی کی پروٹیکشن اور میری ڈگنیٹی آف لائف. جو سانحہ سائیوال ہوا ہے اس کی پہلی برسی بھی 19 جنوری کو گزر گئی ہے, 13 ماہ ہو گئے ہیں اس واقعے کو. بطور آئینی سربراہ کو گلٹ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ قاتل باعزت بری ہو گئے اور اسٹیٹ کی کنائمن سے بری ہوئے؟ دیکھیں جی, پاکستان میں آپ کو بتاؤں سسٹم راٹن ہے, ٹھیک ہے, حقیقی بات یہ ہے. دیکھیں 4 کمپوننٹ ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے. نمبر 1 انویسٹیگیشن, تفتیش, پولیس. کوئی بھی کیس ہونا ہے, چاہے کسی بڑے آدمی کا ہے, چھوٹے آدمی کا ہے, اس کی ابتدائی تفتیش جو ہے وہ ایس ایچ او لیول یا ایس اے لیول پہ ہو. اچھا, اس کے بعد سب سے پہلا پرابلم آپ کا یہ ہے کہ ان کے پاس کمپیٹنس نہیں ہے اور وہ تفتیش جو ہے ناقص ہوتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو کمپوننٹ ہے وہ پراسیکیوشن ہے. دنیا میں کہیں بھی جب کوئی مرڈر ہوتا ہے یا کوئی ڈاکہ پڑتا ہے یا قانون توڑتا ہے تو پھر وہ انڈیویجول کا کیس نہیں رہتا, وہ اسٹیٹ کا کیس بن جاتا ہے. کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے, کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے. پھر وہ اگر چاہے بھی مدعی اس کو معاف کرنا تو نہیں کر سکتا, اس قانون میں نہیں ہوتا. میں ذرا وہاں نہیں لے سکتا. سو پراسیکیوشن وہاں پہ بہت مضبوط ہے. پراسیکیوشن جو ہے, اور جج کا ایشو یہ ہوتا ہے دنیا میں ججوں پہ اس لیے تنقید نہیں کرتا کہ وہ کنٹیمپٹ نہ لگا دیں, میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ جج جو ہے اس نے فیصلہ جو اس کے سامنے ایویڈنس پیش کیا ہے, جو ایویڈنس اگر سٹیک اپ نہیں ہوتا تو جج کسی کو سزا نہیں دے سکتا. تو جب تفتیش ناقص ہوگی, جب پراسیکیوشن ناقص ہوگی, پھر جج کیا کرے گا؟ اچھا, جج کا یہاں کرنا چاہیے انہیں ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ کیسز میں جو ڈیلے ہے 10 سال 15 سال 20 سال تاریخ پہ تاریخ ڈالتے جا رہے ہیں. دیکھیں کسی بھی وہاں پر ہمارے اسکاٹ لینڈ میں جب کوئی مرڈر کیس ہے نا, اس پہ چارج لگ جاتا نا, تو اس کی گرفتاری کے بعد 120 دن کے اندر اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. اور وہاں پر ٹرائل پھر یہ نہیں ہوتا کہ 10 سال تاریخیں پڑتی ہیں, ایک تاریخ پہ گئی. جب ٹرائل فکس ہوتا ہے تو جج 7 دن 8 دن 10 دن اس کے پورے ہوتے ہیں کہ اس سارے کیس کو مکمل کرنا ہے, کنکلیوڈ کرنا. اور پھر اگلی بات یہاں پر گواہ نہیں جاتے. جب وہاں پر گواہ نہیں جاتا تو پولیس اس کو پھر اریسٹ کر کے لاتی ہے ہتھ کڑی لگا کے. اس کو پتہ ہے کہ میں گواہ ہوں تو مجھے آنا ہے, کورٹ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایسی خواب ہیں جو میں تو انہی کو امپلیمنٹ خواب بیچے تو بہت ہیں آپ نہیں, میں عرض کروں کہ خواب ہیں, اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے ہی میں اپنا سارا کچھ فیملی کو چھوڑ کے یہاں آیا ہوں کہ جو میں نے وہاں پر دیکھیں 37 سال کا عرصہ امیر عباس کا ہوتا, اور میں نے وہاں پر گلاسگو سٹی کونسل رہا ہوں. میں وہاں پر 40 آرگنائزیشنز کیا جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان سے انوالو رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ میں جس آرگنائزیشن کی ڈائریکٹرشپ لے لیتا ہوں یا جس کا ممبر بن جاتا ہوں, اس آرگنائزیشن کو میں اوپر اٹھا دیتا ہوں. تو یہ سارا ایکسپیرینس جو ہے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, آپ اسکاٹ لینڈ سے ہیں, مشکلات ہیں. اسکاٹ لینڈ سے آپ کا گلاسگو کا سے آپ کا تعلق رہا. اسکاٹ لینڈ پہلے بھی آزادی مانگتا تھا, برطانیہ نے کہا ٹھیک ہے. کسی نے نہیں کہا کہ مرسوں اسکاٹ لینڈ نہ ڈسوں, یہ اسکاٹ لینڈ ہماری ماں ہے, اس کے اوپر سے کوئی گزرے گا تو ہم چیر دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ریفرینڈم کروا لیں. اس میں نہیں وہ جیتے. ابھی پھر انہوں نے اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر قرارداد ڈال دی ہے کہ جی ہم پھر ریفرینڈم کروانا چاہتے ہیں. وہاں پہ لوگ ملک سے آزادی کی بات بھی کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ڈیموکریٹک طریقے سے بحث ہوتی ہے اور اس کے اوپر پروسیس ہوتا ہے. عمران خان صاحب 26 سال سے نئے صوبے, چھوٹے صوبے کی بات کر رہے ہیں, اور جنوبی پنجاب کے تو آپ کے منشور کا حصہ تھا, اور ہزارہ صوبے کی بات تھی. ہزارہ صوبے میں 7واں سال ہے آپ کی حکومت میں. پہلے بہانہ یہ تھا کہ جی ہم تو کرنا چاہتے ہیں, نواز شریف کی حکومت ہے وہ نہیں کرنے دے رہا. اب تو اوپر خود عمران خان کی حکومت ہے, نیچے بھی حکومت, ادھر بھی حکومت. نہ ہزارہ صوبہ بن رہا ہے نہ جنوبی پنجاب بن رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم دیں. دیکھیں ہماری مینیفیسٹو کمٹمنٹ ہے, ہمارے منشور کا حصہ ہے,
اور پہلی سٹیج پہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم ڈیولوشن آف پاور کے لیے صوبے کا وہاں پر سیکریٹریٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تاکہ اصل بات تو پاورز کی ہے نا، ڈیولوشن آف پاور ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں وہاں پر سیکٹریز ہیں یا آئی جی ہے، وہاں پر ہمیں انتظامی سینٹر بنا کے اور اس کے بعد ہم جو ہے نام ڈکلیئر نہ کریں۔ وہ اب الیکشن، مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر ابھی بنا دیا تو ہمارے سے یہ حکومت بھی چھن سکتی ہے، اس اسمبلی میں ہماری نیت ہو جائے۔ نہیں ایسی کوئی سیاسی مجبوریاں ہمیں اندازہ ہے۔ میں عرض کروں، جب آپ کی منشور ہوتا ہے نا تو پھر سیاسی مجبوریاں میں نے نہیں رکھتی، سیاسی مجبوریاں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہاں پر چونکہ ان کے اپنی ایشوز ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بہاولپور تو بننا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ بننا چاہیے اپنا ملتان، تو ایک کنسنسس جو ہے میرے اپنے خیال میں کیا ہر جگہ 4-5 بنا دیے جائے، کوئی حرج نہیں۔ میں تو صوبوں کے کبھی بھی خلاف نہیں، انتظامی بنیادوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں یہ ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ تمام پارٹیوں کا ایشو ہے۔ یہ تو میری تو خواہش ہوگی کہ یہ نون لیگ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ، تحریک انصاف کے لوگ جو ساؤتھ پنجاب کے ہیں، گیلانی صاحب خود کہتے ہیں وہ کٹھے بیٹھے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ سیاست کی نظر کر دیتے ہیں نا۔ آپ کو معلوم ہے یار، میں 2013 میں خود تھا جب نون والوں نے کہا کہ جی بہاولپور پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی تھی، پنجاب پارلیمنٹ ہوگی، بہاولپور کا اپنا صوبہ ہوگا، بہاولپور کا اپنا گورنر ہوگا، لیکن بعد میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ساؤتھ کے لوگوں سے جو بات ہوئی ہے وہ اس معاملے میں سیریس ہیں اور اس پہ انشاءاللہ پروگرس ہوگی۔ اچھا، چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس وسیم اکرم پلس عثمان بزدار صاحب، ہر دفعہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، میرا سوال وہ نہیں ہے کہ وہ کیوں ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو کے اندر کچھ خوبیاں ہونی چاہیے، یا اس کے اندر پرسنالٹی کیرزما ہونا چاہیے جو ان میں نہیں ہے، یا اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز ایسے ہونے چاہیے کہ وہ دنیا کو اپنی گفتار سے گھیر لے، ان میں نہیں ہے، یا اس کے ایکڈیمک کریڈینشلز ایسے ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب آکسفورڈ سے پڑھے، محترمہ آکسفورڈ سے پڑھیں، کوئی ایکڈیمک کریڈینشلز ان کے پاس نہیں ہے۔ کسی پرائیویٹ سیکٹر کو گورن کرنے کا کوئی، جس طرح اسد عمر صاحب ایک پرائیویٹ سیکٹر سے آئے، ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ پبلک سیکٹر کو گورن کرنے کے کریڈینشلز ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی ایک کریڈینشل تو بتا دیں کہ آپ نے 11 کروڑ کی آبادی، اگر یہ آزاد ملک ہوتا چودھری صاحب، یہ دنیا کا 12واں بڑا ملک ہوتا، آپ نے دنیا کے 12ویں بڑے ملک پہ کوئی کنونس تو کریں کہ کیسے عثمان بزدار، وائی، ہاؤ؟ دیکھیں امیر عباس، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوری سسٹم ہے، پارلیمانی سسٹم۔ پارلیمانی سسٹم میں میڈیا کے لوگ فیصلہ نہیں کرتے کہ چیف منسٹر کس کو ہونا ہے۔ پارلیمانی نظام میں جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے صوبے میں کس کو ریکمینڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں انہوں نے اس پہ اعتماد کا ووٹ دینا ہوتا ہے، جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کی اپوائنٹمنٹ پہ جو سٹیکس ہیں وہ پرائم منسٹر کے اور صوبائی اسمبلی ممبران کے آپ سے زیادہ ہے۔ سر یہ تو بات آپ تسلیم کرتے ہیں نا، لیکن میری پلیز بات مجھے کہنا، کیونکہ یہ ہر دفعہ یہ سوال آتا ہے تو میں اس کو ذرا چاہتا ہوں کہ ذرا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دوں۔ جو ہمارے صوبائی ممبر ہیں انہوں نے دوبارہ الیکشن میں جانا ہے، دوبارہ الیکشن میں لوگوں نے ووٹ کارکردگی پہ دینا ہے۔ پرائم منسٹر نے دوبارہ الیکشن پہ جانا ہے، پرائم منسٹر کو ووٹ دینا، کارکردگی کے ووٹ دینا ہے، اور ہر شخص جانتا ہے، پرائم منسٹر بھی جانتا ہے، ہمارے صوبے کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر ملک کا اسی نے بننا ہے جس نے پنجاب سے جیتنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں ہیں، آپ دراصل عمران خان صاحب کو پیغام بھی دے رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ نہیں یہ نہیں بات، پیغام بھی دے رہے ہیں نہیں کہ آپ نے وزیر اعظم بننا ہے، یہ ٹھیک کر لیں۔ نہیں میں یہ نہیں کہا، میں کہتا ہوں انہوں نے نہیں، آپ کا سٹیک ان سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ نہیں بالکل نہیں، میرا بھی سٹیک ان سے زیادہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا سٹیک جو ہے صوبے کا وہ پرائم منسٹر کا ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیک ہے وہ ہمارے جو وزیر ہیں، جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کا سٹیک ہے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ لوگوں کے پاس ووٹ۔ تو اگر وہ مطمئن ہے تو آپ لوگ کیوں مطلب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ چودھری صاحب مجھے 2003 والا چودھری سرور واپس لوٹا دیں، 2020 والا نہیں، مجھے 2003 والا وہ چودھری سرور چاہیے کہ جس وقت ٹونی بلیئر وزیر اعظم تھا، عراق کے خلاف جنگ امپوز کی گئی، ان چودھری سرور نے اپنے
ٹونی بلیئر وزیر اعظم کی مخالفت کی فلور پہ کھڑے ہو گئے. آج یہ چودھری سرور 2020 والے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے عمران خان کا فیصلہ ہے. چودھری سرور صاحب کے دل کی بات کیا ہے مجھے یہ بتائیں. امیر بات دیکھیں, وہاں کی ڈیموکریسی اور ہے, پاکستان کی ڈیموکریسی اور ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو باتیں میں وہ ٹونی بلیئر کے بات کرتا تھا تو یہاں نون کے دور میں کروں ادھر تو وہاں پر تو آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک دن اتنا ناراض تھا کہ میں نے ٹونی بلیئر کو کہا کہ پرائم منسٹر تم تو کہتے تھے کہ میں ہارٹ آف یورپ ہوں, میں یورپ کا دل ہوں, لیکن تمہارے جو ایکشن ہے وہ تو پروو کر رہے ہیں کہ تم بش کے دل میں. یہ عمران خان کو کہہ سکتے لیکن آئی ٹیل یو, میری بات سنیں, دیکھیں نو بڈی از پرفیکٹ, لیکن ایک بات دیکھ لیں کہ پچھلے 1.5 سال میں سب سے پہلا ہمیں ایشو تھا کہ ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے. اچھا ایک بریک یہیں سے شروع کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.